دیکھیں آپ حضرات کی نظروں کے سامنے حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی محمد عبدالشفیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے. حضرت والا کی دعا لیتے ہوئے اور آپ لوگوں کی دعا لیتے ہوئے یہ 4 مصرے کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حق تعالیٰ کا وہ فرمان پہن کر نکلا، حق تعالیٰ کا وہ فرمان پہن کر نکلا، جیل سے نکلا تو قرآن پہن کر نکلا، اور روز ہی ان کو ایک نئی پوشاک میں دیکھا، روز ہی ان کو ایک نئی پوشاک میں دیکھا، کبھی کوثر کبھی رحمان پہن کر نکلا. حضرت بھائی محترم حضرات، مجھے پہنچنا تو 2 بجے تھا، لیکن سے کیا برقع اڑانا ہے؟ لڑکی ہے کیا؟ لڑکیوں کو اڑاؤں گا کس بیچارے میں کیوں برقع اڑاؤں؟ لیکن ہوا یہ کہ الدھن کے لوگ بہت زیادہ اصرار کرنے لگے تو مجھے مجبوراً وہاں جانا پڑ گیا. وہی تو کہہ رہا ہوں، اس کی ٹانگیں لمبی تمہاری طرح، ہماری طرح چھوٹی ٹانگوں کا لاتے تو وہ سیٹ ہو جاتا. نہیں تو ڈبل مرتبہ نہیں، ڈبل نہیں، اس کو بند کرو، کبھی وہ ادھر کرو تو ادھر کرو. خیر، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں صاحب سے بھی کہ ایک پروگرام اور مجھے لینا پڑ گیا الدھن کا، ورنہ میں 2 بجے یہاں ہوتا. اور بس اس شوق میں لے لیتے ہیں کہ لوگوں کے پاس خود مل کر جانے کا تو آج کے شوق ہے نہیں، ہمیں ان کے دروازے پر پہنچ جائیں اور کسی ایک بندے کی اصلاح ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے تو شاید اپنا کام بن جائے. تو یہ گھنٹے کی تاخیر، اس کے لیے معذرت اور معافی چاہتا ہوں. آئندہ یہ سوچ رکھا ہے کہ بھئی ڈبل پروگرام لیں گے نہیں، خامخواہ ادھر بھی پریشانی ادھر پریشانی، یہ ہم اس کے لیے کام اچھا نہیں. مگر لوگ کہتے ہیں صاحب یہ وقت اور دے دو. آگے کیونکہ آج بڑی اہم رات ہے، بجنور میں بھی مجھے مغرب تک پہنچنا ہے. مغرب بعد بھی پروگرام رکھ لیا، عشاء کے بعد پتہ ہے. تو اس وجہ سے دل بھر کر گفتگو ہو سکتا ہے، آج مشکل ہو جائے تو آج 2.25 روٹیوں پہ قناعت کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ اب درود شریف پڑھیے عقیدت اور محبت کے ساتھ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. صدق رسوله النبي الكريم. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے.
محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سجدے بیزار کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار ماہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشۂ سیما۔ اے میرے عزیزوں، نوجوان دوستو، سرزمین اورنگ آباد میں بسنے والے اسلام کے جیالو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں اور شریعت مطہرہ کے متوالوں، آپ کے درمیان تقریباً 2 سال سے طویل وقفے کی جدائی کے بعد پھر آنا ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آج آپ کی تعداد میں اضافہ ہے، آپ کے جوش میں آج الحمدللہ بڑھوتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کے جذبوں کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ کے مال کو قبول فرمائے۔ اے میرے عزیزو، ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اور جس منزل پر کھڑے ہوئے ہیں یہ نہایت خطرناک حالات ہیں، نہایت دہشتناک اور اندوہناک حالات ہیں۔ ان حالات میں ہمارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ جیسے کسی کا باپ اس کے بچپنے میں گزر جائے یا اس کی جوانی میں گزر جائے تو اچانک ان کاندھوں پر باپ کی تمام ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، ماں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اپنا گھر چلانا ہے، سامنے سے دشمنوں سے ٹکر بھی لینی ہے اور مقابلہ آرائی بھی کرنی ہے۔ ایسے ہی کچھ حالات آج اے میرے نوجوان تیرے سامنے ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہم ہر طرف سے پریشانیوں کا شکار ہیں، ذلت کا طوق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے اور ذلت کی جوتیاں ہمارے سروں پر بج رہی ہیں۔ کہیں ہماری بہنیں ہمیں داغ دے کر جا رہی ہیں اور ہماری ناک کٹا کر سارے زمانے میں ہمیں رسوا کر رہی ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آواز صاف آ رہی ہے؟ نہیں تو پھر تھوڑا سا گردن بھی ہلا دیجئے اور مسکرا کر کے ثواب بھی کما لیجئے۔ اور اسٹیج پر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، پھٹپلیاں پکا رہے ہیں اور آلو وغیرہ کا تڑکا لگا رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں یا پھر باہر جا کر کے کمروں میں چپ کے آپ مشورہ کر لیں، ورنہ یہ مجمع کی نظر منتشر ہوگی اور پھر یہ سن نہیں پائیں گے۔ آفاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیدار کر لیا، وہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہلایا۔ اس کے بعد دنیا میں پیدا ہونے والا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، شہید ہو، وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ آنکھ ہی تو ہے جس پر محمد رسول اللہ کی آنکھ پڑ گئی، وہ کیا سے کیا بن گیا، اور جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ بھی ساری دنیا کے اماموں کا امام بن گیا، بادشاہوں کا شاہ بن گیا، تاجوں کا تاج بن گیا، حکمرانوں کا حکمراں بن گیا۔ غلام پر نظر پڑی تو غلاموں کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا، کمزوروں پر نظر پڑی تو ان کو بھی امیر کر دیا۔ بے اولاد نے دعا کے لیے کہا تو اتنی اولاد ہو گئی حضرت انس کی کہ گن نہیں پاتے تھے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح۔ آج اس کا ذکر
یہاں شاعر بیٹھی بھی کر رہے ہیں. آج اس کے نام کی نعت تمہارا بچہ بھی گنگنا رہا ہے. اسی پر اترنے والا قرآن آج یہاں پڑھا جا رہا ہے. اسی کے نام کا تذکرہ آ کر کے مولانا خالد ہو یا مجھ جیسا گنہگار شخص ہو یہ بھی آپ کے سامنے کر رہا ہے. اے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا ہے. تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی شمع کو روشن کر دیا ہے, اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے تمہیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. جس طرح یہ ہوا چل رہی ہے اس تمبو کو اکھاڑنے کے لیے, جس طرح ہوا چلتی ہے چراغوں کو بجھا دینے کے لیے, تو آپ کو آندھیوں سے کہہ دینا ہے اور ان طوفانوں سے کہہ دینا ہے کہ شاخوں سے ٹوٹ جائے, وہ پتے نہیں ہیں ہم, ذرا آنکھوں سے کہہ دو اور ہاتھ میں رہے. اے گردش داں ہم سے نہ الجھ, ہم نے ہر بار میں جینے کی قسم کھائی. تو آج اے میرے نوجوان, اے میرے بچوں, اے ماں اور بیٹیوں, تمہارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے. اور وہ ذمہ داری اس لیے آئی ہے کہ آج ہر شخص خود غرض ہو گیا ہے, بس اپنی ہی ذات کا وہ پجاری ہو گیا ہے. اسے اپنے بالوں سے محبت ہے, اسے اپنے گالوں سے محبت ہے اور اپنے لالوں سے محبت ہے. اس کے علاوہ محبت دے ہی نہیں رہا. حالانکہ ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے. جہاں تک پہنچے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے محبت کی ہے, باندیوں سے محبت کی ہے, بیواؤں سے محبت کی ہے, یتیموں سے محبت کی ہے, کمزوروں سے محبت کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے محبت کی ہے. ایک اونٹ روتا ہوا, بلکتا اور تڑپتا ہوا, آنکھ سے آنسو لیے ہوئے بھاگتا ہوا, اپنے مالک کے کوڑے سے ٹپتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, اور اس کا مالک اس کے پیچھے اسے مارنے کے لیے دوڑتا ہے, پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے. وہ اونٹ پہنچ جاتا ہے تو عالم کے تاجدار کی خدمت میں, اور آپ کے کاندھے پہ سر رکھ کر شکایت کر دیتا ہے اپنے مالک کی. اتنے میں دوڑتا ہوا مالک بھی آتا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اونٹ کا کپانے لگتا ہے, یہ میری ہڈیاں نہ توڑ ڈالے. جب اس کا مالک قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کا کان پکڑ کر کہا, یہ تیرا اونٹ تیری شکایت مجھ سے کر رہا ہے, یہ تیرا اونٹ تیری فریاد مجھ سے لے کر آیا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے چارہ نہیں دیتا, یہ مجھ پر لاتا ہے لیکن مجھے چھوڑتا نہیں جنگل کی گھاس چرنے کے لیے, ٹہنیاں ببول کی کھانے کے لیے نہیں چھوڑتا. اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں تو ساری انسانیت کو عدل اور انصاف دینے کے لیے آیا ہے, میں تیری عدالت پر آیا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو پچکارا اور اس کو تسلی دی, اور اس کے بعد اس مالک سے کہا, سن, یہ مت سمجھنا کہ تو اس اونٹ کا مالک ہے اور تو اس پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اگر تو نے اونٹ کو بھوکا رکھا, اسے پیاسا رکھا, اسے پیٹ بھر کر نہیں کھلایا, تو کل اللہ تعالیٰ قیامت میں اس اونٹ کی فریاد سنے گا اور میں اس کی طرف سے وکیل ہوں. یہ ہے تمہارے نبی کا میسج اور پیغام. جنہوں نے اونٹ کے ساتھ بھی زیادتی کو منع کیا, آپ نے فرمایا دو دوست آپس میں بات کر رہے ہوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں تو زیادہ لمبی بات گھوڑے پر سوار ہو کر نہ کریں. نیچے اتر جائے, اب نیچے اتر کے بات کریں. گھوڑا جانور ہے, اس کی پیٹھ پر بوجھ رکھا ہوا ہے, وہ تھک جائے گا, پہلو بدلے گا. بظاہر اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن تم اس پر ظلم و ستم نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ فاتح بیت المقدس مسجد اقصی کرانے والا عمر بن الخطاب جب سن 16 ہجری میں مسجد اقصی کو سینکڑوں سال کے بعد آزادی دلانے کے لیے نکلے تو
مکہ مدینہ منورہ سے جب وہ چلے تو ان کے ساتھ ایک اونٹ ہے اور ساتھ میں ان کا ایک غلام ہے. اب کیا کرے, اونٹ پر دونوں سوار ہو جائیں. کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ لمبا سفر ہے, اس اونٹ پر ہم دونوں سوار ہو جاتے ہیں, مگر یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے, وہ پروانے, شمع رسالت کے وہ پروانے تھے جن کے دلوں میں عدل بیٹھ گیا تھا, جن کے دلوں میں تقویٰ بیٹھ گیا تھا, جن کے دل پاک صاف ہو گئے تھے, جو طہارت والا دل تھا, وہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. لہذا اگر وہ اونٹ پر بیٹھ جاتے, اونٹ کیا کہتا, دونوں کو سوار ہو کر کے چل پڑتا, مگر انہوں نے اپنے غلام سے کہا ہے غلام لمبا سفر ہے, مدینے سے مسجد اقصی تک کا سفر, فلسطین تک کا سفر, اونٹ راستے میں ریت میں تھک جائے گا, لمبی مسافتوں سے اس کے پیر میں چھانے پڑ جائیں گے اور اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میں اور تو ایک وعدہ کرتے ہیں, اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تو ایک منزل اونٹ پر سوار ہوگا, عمر ابن خطاب پیدل چلے گا, اور ایک منزل تو پیدل چلے گا, عمر ابن خطاب سوار ہوگا. یہ ہے عدل اور انصاف, یہ ہے ہمارے ہیرو, یہ ہے آسمان کے ستاروں کی طرح زمین کے درخشندہ ستاروں. میں نے بارہا کہا اور پھر کہتا ہوں, ہندوستان کے حکمراں پہلے ہو یا کبھی کے, وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں. مغلوں میں اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور ان کے انصاف پر قائم نہیں رہا ہے, اس نے ظلم و ستم کیا ہے, یہ اس نے زیادتیاں کی ہیں, تو وہ ہمارا آئیڈیل اور ہمارا رہبر و رہنما نہیں ہے. عثمانی ترکوں میں اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلا ہے تو ہم اس کی راہ پر چل سکتے ہیں, ورنہ وہ ہمارا رہبر و رہنما و آئیڈیل نہیں ہے. نہ بنو عباس کے حکمراں ہیں, نہ بنو امیہ کے حکمراں ہیں, نہ حجاج بن یوسف ہمارا آئیڈیل ہے, نہ یزید ہمارا آئیڈیل ہے. ہمارا آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے اس راہ میں بھی یہ وعدہ کیا کہ ہم اونٹ کو بھی نہیں ستائیں گے, اور ایک منزل وہ سوار, دوسری منزل وہ سوار. یہ ہے ان کا عدل و انصاف. اور جب شہر میں داخل ہوئے, سنو اورنگ آباد کے لوگوں, اپنی زندگی کو ان کی زندگی پر پرکھو. معیار وہ ہے, نمونہ وہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا آمنوا کما آمن الناس, ایمان ویسا لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. اگر ویسا ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کی مارکیٹ میں نہیں چلے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں نہیں چلے گا. ایمان کا دعویٰ تو عبداللہ بن ابی کو بھی تھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان نہیں چل پایا. ایمان کا دعویٰ تو مدینہ میں رہنے والے بہت سارے منافقین کو بھی تھا جو نماز کو پڑھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. یاد رکھو, ان نمازوں کا کچھ نہیں ہوگا اگر تمہارا ایمان صدیق اکبر کے ایمان کی طرح نہیں ہے, عمر بن خطاب کے ایمان کی طرح نہیں ہے. ان سے جب قرآن نے کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور مومنین کے لیے ہے. تو وہ کپڑوں میں عزت نہیں تلاش کرتے. ان کا ایمان یہ تھا کہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں عزت ملے گی, ٹوٹے ہوئے جوتوں میں عزت ملے گی, وہ سیدھا سواری میں عزت مل جائے گی, ٹاٹ کے پردے گھر پر پڑے ہو تو عزت ملے گی. عزت الگ ہے, ہیبت الگ ہے, ظلم الگ ہے, طاقت الگ ہے. کوئی بادشاہ قوت اور طاقت اور ظلم کی بنیاد پر لوگوں کی گردنوں کا مالک ہو سکتا ہے, مگر دلوں پر راج نہیں کر سکتا. دلوں پر راج وہ بھی کرے گا جو لوگوں کو نوازتا ہو, جو لوگوں کے طرف میں شریک ہوتا ہو, جو لوگوں کی فکر میں شریک ہوتا ہو, جو کمزوروں کے آنسو پہنچتا ہو, جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہو, جو فاقہ کرنے والوں کو روٹیاں کھلاتا ہو, جو دوسروں کی عزت کرتا ہو, جس کا دل ڈرتا ہو کہ میں ظلم و ستم نہیں کروں گا. راج ان کا دلوں پر چلا کرتا ہے, ورنہ ظالم تو نہ جانے دنیا میں کتنے ہوتے ہیں. ہر ظالم کے لیے سینکڑوں بیوائیں بد دعا کرتی ہیں, ہر کمزور بد دعا کرتا ہے, اور وہ بد دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے جا کر کے ٹک جاتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور پھر جب رسی کھینچتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو زمانے میں انقلابات کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے انصاف قائم کیا۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری عزت چند لوگوں کے ساتھ ہے نا؟ یہی سمجھتے ہیں نا؟ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی گاڑی کے ساتھ، ایک گاڑی آگے ہو، ایک گاڑی پیچھے ہو، ایک گاڑی بیچ میں ہو، ادھر سے ہم جائیں تو یہ معیار ہے ہماری عزت کا۔ عمر بن الخطاب امیر المؤمنین ہیں، سلطنت کے فرما روا ہیں، جزیرۃ العرب ان کی مٹھی میں ہے۔ ایران کی طاقت جو بہت بڑی کی دنیا کی سپریم پاور طاقت ہے، وہ آپ کے نام سے لرز رہی ہے۔ اور تیسری طاقت قیصر روم کی ہے جو آپ کے سامنے کانپ رہی ہے۔ ایسا حکمران جو بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے تو 100-200 کا قافلہ نہیں ہے، 5-10 کا جنگت نہیں ہے، آگے پیچھے باڈی گارڈوں کی لائن نہیں ہے، نہیں، بالکل کوئی نہیں ہے، محض غلام ہے، اور غلام کے ساتھ یہ امیر المؤمنین ہے۔ اور تاریخ کی طرفہ تماشا دیکھیے، تاریخ کا عجیب و غریب انداز دیکھیے کہ جب چلتے چلتے باری آئی تو شہر میں داخلے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب کی باری پیدل چلنے کی آ گئی، اور غلام کی باری اونٹ پر بیٹھنے کی آ گئی۔ غلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے میرے سردار، اے سلطنت کے فرما روا، اے محمد رسول اللہ کے دوست، اے حضرت نبی پاک کے خسر، اے حضرت حفصہ کے والد، تو وہ ہے جس کی شان اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ تیری شان یہ ہے کہ جس دن تو نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو دار ارقم سے صحابہ کی جماعت کو بیت اللہ میں لے آیا، اور اس دن صحابہ نے اعلان تنکے کی چوٹ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ آپ حکمران ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں نکیل پکڑ لیتا ہوں اور اپنی گاڑی میں آپ کو زندہ باد۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہوگا، اگر آج میں اوپر بیٹھا تو نیچے بیٹھ گیا تو یہ آج عدل کا خون ہو جائے گا، انصاف کا قتل ہو جائے گا، پھر میرا نام لکھا جائے گا کہ عمر نے جھوٹی عزت کے لیے اور اہل شہر کے استقبال کے لیے اپنے کو اونٹ پر سوار کیا، غلام کو غلام جانا۔ کہا نہیں، جو طے ہو چکا ہے، جو بات ہو چکی ہے، وہ اپنی جگہ پر اٹل رہے گی، اونٹ پر تو ہی سوار ہوگا اور میں نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ عمر بن الخطاب نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ جب شہر میں داخلہ ہوا تو شہر کی عوام اس غلام کو کہہ رہی ہے، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، السلام علیکہ یا ابن عمر بن الخطاب۔ سلام اس کو دیا جا رہا ہے۔ غلام کہہ رہا ہے، ارے تمہیں کیا ہو گیا دیوانو، تمہیں کیا ہو گیا احمقو، تمہیں کیا ہو گیا بیوقوفو، تمہاری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، میں سلطنت نہیں چلاتا، میں بادشاہ وقت نہیں ہوں۔ دیکھو یہ ہے اسلام کی شان کہ اس وقت بادشاہ وقت عمر بن الخطاب وہ ہے جو زمین پر چل رہا ہے اور اونٹ کی مہار اور نکیل اس کے ہاتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مفتی عبدالسمیع صاحب۔ عزت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کی طرف مت جاؤ، اور جب میں کھلی ہوئی بات کہتا ہوں تو پھر بھی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے میں نہ خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا پن، حق پسندی میرا شیوا ہے، قیامت کیا ہے، سچ اگر سچ ہے تو کہنے میں قباحت کیا ہے۔ اے نوجوانوں، اے عوام، اے مسلمانوں، اے انسانیت کے علم برداروں، تمہیں اپنی فکر تبدیل کرنی ہوگی اور تمہیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی، تمہیں اسلام کا دامن پھر سے تھامنا ہوگا، تمہیں محمد رسول اللہ کی
सीरत पढ़नी होगी, तुम्हें सहाबा के किस्से जानने होंगे। और मैं यारों पर दूसरों पर तुम मत चलो, तुम्हें ये क्या अपना मिजाज बना दिया है। कल हमारे अकाबिर की शान ये थी कि मौलाना कासिम ननौतवी का हाल ये था उनका कि सर पे पगड़ी बंधी होती थी, एक चादर बांधे हुए होते थे और एक कुर्ता पलट्टे का होता था और उससे पहने हुए होते थे। एक तरफ आलम ये था कि अंग्रेज की फौजें उसे देख करके, क्या भाई इस नीली टोपी वाले को क्या देख रहा है बार बार? वहां क्या है उधर? कोई लड़की है? कोई लड़की है क्या उधर? क्या देखता है? क्या देख रहा है उधर? है कारी साहब ने चला जा, कारी साहब के पास चलो, जा कारी साहब से गले मिले, जा हिम्मत कर, उठ जाओ, कारी साहब से गले मिल के जरा थोड़ा सा रो ले। अरे जाना, तू मुझे समझ रहा है कि मेरी आंख किसी को देखती नहीं है? 3-4 मरतबा से उधर ही देखे जा रहा है। काजी साहब के हाथ में क्या सोने का हार है? क्या लेगा उनसे? हजरत उमर का किस्सा चल रहा है और ये काजी साहब की पता नहीं क्या उनसे रोटी का वादा हो गया, क्या हुआ? आपको बार बार समझा दिया कि आप हजरत की तरफ देखें, जब नजरों से नजरें मिलाएंगे तभी तो आपके दिल के अंदर बात पहुंचेगी। नहीं बैठे रहो कहीं भी, मगर सामने बैठ करके, सामने खड़े हुए हैं वो बैठ जाए। मंजूर नजर कुछ और है तो देखिए पीछे बैठ जाएगा। तो किसने कहा यहाँ बैठने के लिए? वहीं रहता कमरे में। लाहौल पढ़ो एक बार, वो खास वाला भेजा होगा उसने, शैतान ने, याद रखेगा ये भी इंशाअल्लाह। क्या कह रहा था मैं? मौलाना कासिम नानोतवी, ये लुकमा भी मौलवी ही दे पाएंगे भैया। ज़हन इनका बहुत तेज होता है, अल्लाह की तरफ से बड़े ज़हीन होते हैं। तो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि, हमारे रूहानी बाप, हमारे रूहानी दादा, हमारे पीर, हमारे मुर्शिद, उनके नाम से हुकूमत हिंद उस वक्त की अंग्रेज हुकूमत कांप रही है, थर्रा रही है। ये कौन है जिसने एक हंगामा बपा कर रखा है? गिरफ्तारी का ऑर्डर है और गिरफ्तारी के ऑर्डर में पुलिस मस्जिद छत्ता में पहुंच जाती है। उस वक्त की उनकी सीबीआई, उस वक्त की उनकी इंटेलिजेंस वही मौलाना कासिम नानोतवी से पूछ रही है कि मौलाना कासिम नानोतवी कहाँ है? हमें मुखबिरों ने खबर दी है, हमारे जासूसों ने बताया है कि वो छत्ता की मस्जिद में मिलेगा। किससे पूछ रही है? मौलाना कासिम नानोतवी ही से पूछ रही है कि ये मौलाना कासिम नानोतवी कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम जब अहादीस पढ़ते हैं और जब वाक़यात पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तक़िया कहाँ करना है, तौरिया कहाँ करना है, झूठ भी ना हो और सच भी ना हो। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जब हिजरत के सफर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जा रहे हैं तो एक आदमी ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है, ये आगे कौन बैठा है? अगर कोई नादान होता तो कहता कि ये मोहम्मद है, मगर बात सिद्दीक़ अकबर, तेरी जहानत को सलाम, तेरी अक्लमंदी को सलाम, तेरी दानिशमंदी को सलाम। उस वक्त वो कलाम किया, कहा तो ये भी नहीं हुआ कि ये रास्ता बताने वाले नहीं है, रास्ता भी बताने वाले हैं। और ये सोच सकता है कि ये कुरैश मक्का का जासूस हो, अगर मैं ये कहूँ कि ये मोहम्मद है और अहमद है तो नहीं है, सस्ता बोल दिया जाए। तो ये बात भी सीरत की किताबों में मिलती है। जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तुम्हारे साथ में कौन है, उसे किसी ने उन्हें बता दिया था कि अगर ये कह दो कि बीवी है तो ये बादशाह बीवी को छीन लेता है, लेकिन अगर ये कहोगे कि ये बहन है तो फिर बहन से तो वो कुछ नहीं कहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है ये मेरी बीवी भी है, लेकिन इस सरजमीन पर हम दोनों ही तो मुसलमान हैं, ये मुसलमान बहन की भी तो हैसियत रखती है। बादशाह से कह दिया कि ये मेरी बहन है, इस्लामी बहन है। ये हमें सिखाया है अंबिया इकराम ने। जब वो मेले की तरफ नहीं जा रहे थे तो बाप कहते हैं कि मेला लगा हुआ है, नाच गाने की महफिल लगी हुई है, और बेटे तू क्यों मेले में नहीं जाएगा? कहा इतनी सती नहीं, मैं बीमार हूँ, बीमारी
बीमारी ये जिस्म की नहीं थी, ये दिल का रोग था जो उनको लगा हुआ था कि हाय मेरी कौम ये क्या कर रही है। ये पत्थरों को ला करके बताशे खिला देती है, ये पत्थरों को ला करके मिठाई खिलाती है, ये पत्थरों को ला करके कपड़े पहना देती है, ये पत्थरों को ला करके न जाने इस पर सोना चढ़ा देती है, चांदी चढ़ा देती है, जबकि ये न बोल सकते हैं, न ये सुन सकते हैं, न किसी की मदद कर सकते हैं। आज उन्हें शहादत अमरन पेश करनी थी तो इन्हीं सकीमुन कहा। मुसलमान कासिम ननौतवी ने इस सारी चीज को सामने रखते हुए 4 कदम पीछे हटे और 1 कदम पीछे हटते हुए कहा कि अभी तो यही था। उस जगह की तरफ इशारा किया जहां खड़े थे कि अभी तो यही था, अब पता नहीं। अंग्रेज वापस और माना चले गए। मैं ये बातें इसलिए सुना रहा हूं कि अगर उस आलिम दीन के पास जिसने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी और उसकी पहली ईंट अपने हाथ से रखी और जिसके दीवानों ने आगे चलकर जंग आजादी का फितूर बचाया मौलाना शाह हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर, और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे और उस वक्त तक अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटे और उस वक्त तक अपने सर से कफन नहीं उतारा, अपने कफन अपने साथ रखते थे जब तक दिल्ली के लाल किले से यूनियन जैक हटा नहीं दिया गया और दिल्ली के लाल किले पर परचम हिंदुस्तान का लहरा नहीं दिया गया। ये वो मौलाना कासिम ननौतवी थे, लेकिन ये कैसे छुप गए? इसलिए कि उन्हें कोई पहचानता ही नहीं था। वो ज़र्फ अपनी बात में नहीं पहचानते। तुम्हारे अपने इसी मदरसे में, तुम्हारे अपने गांव की किसी मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला का कोई वली बैठा होगा, मगर तुम्हें नजर नहीं आता और तुम भाग करके न जाने कहां जाते हो। तुम यूट्यूब पर किसी को देख लेते हो और किसी की कोई चीज सुन लेते हो, बस उसके दीवाने बन जाते हो और तुम समझते हो कि उसे बुलाना है जिसके आगे भी गार्ड हो, जिसके पीछे भी गार्ड हो, जिसके प्राइवेट भी गार्ड हो और जिसके उधर भी गार्ड हो। खर्चा क्या आएगा? नौजवान कहता है इमाम साहब परवाह मत कीजिए, नौजवान कहता है मोहतरम साहब परवाह मत कीजिए और फलाएंगे फला को बुला लीजिए। खर्चा उसकी अपनी गाड़ी का भी आएगा, पुलिस की सिक्योरिटी का भी आएगा, उसके अपने गार्डों का भी आएगा, यहाँ से लेके वहां तक जो है इस स्टेट से उस स्टेट तक उसका पूरा खर्चा आएगा। कोई परवाह नहीं है। नाम तो हो जाएगा कि हमने बॉडी गार्ड वाले को बुला लिया, 2.5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा और बाकी मिलेगा क्या? मिलेगा उससे जिसके दिल में दर्द छलक रहा हो, मोहब्बत छलक रही हो। तुम कितने ही पत्ते बाहर के अपने हाथ पर लगा दो, तुम्हारा हाथ सुर्ख नहीं होगा, वो तो मेहंदी ही से सुर्ख होगा। ऐ दुल्हन, ऐ माँ, ऐ बेटी, तेरा हाथ मेहंदी से क्यों सुर्ख होता है? इसलिए सुर्ख होता है कि कामयाब होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद। मेहंदी पहले पत्थर पर पिसती है, फिर जाकर के दूसरे को रंग। अपने पैसों को बर्बाद मत करो। मैं तो तुमसे ये भी कहता हूँ, बुजुर्ग तुम तलाश करने के लिए कहाँ निकलते हो? तुम्हारा बाप ये देहात में रहने वाला सीधा साधा जिसने कभी हराम की कमाई नहीं खाई, जो पूरी जिंदगी मेहनत की कमाई करता रहा, मैंने कपड़ों में रहता रहा और मस्जिद की इसने नमाज नहीं छोड़ी, रातों को जागता रहा, तहज्जुद में वो तेरी माँ जिसे तू किसी काबिल नहीं समझता, तू समझता है कि कोई आ जाए तेरे सामने तो वो अल्लाह तबारक व तआला का वली है। तेरा बाप वली हो सकता है, तेरी माँ वली हो सकती है। तेरी माँ ने आसमान को अगर नजर उठाकर देख लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुरादों को पूरा कर सकता है। कहाँ ढूंढ रहे हो? तुम्हारे ही कचरे के ढेर में लालो कहर है, तुम्हारे ही कीचड़ में कमल के फूल खिले हुए हैं, तुम्हारे ही आंगन में गुलाब महक रहा है, मगर इनकी कदर तो कर लो। ढूंढ ढांढ कर सोचते हो कि वो जो अली मिर्जा बैठा है पाकिस्तान में वो तुम्हें सिखाएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, उलमाए देवबंद। तुम्हें पता है वाली मिर्जा कौन है? उसका नसब क्या है? उसका नाम क्या है? किस बाप की औलाद है? कहाँ पढ़ा है? क्या सीख रहा है? क्या सिखा रहा है? संभल में बैठा हुआ नौजवान नादानी कर रहा है। नौजवानों, वहां बैठे हुए इस अली मिर्जा से पूछ रहा है कि संभल में जो लोग मारे गए वो शहीद है कि नहीं? अबे जिसे जो रात दिन उम्मत को तोड़ रहा है, जो रात दिन उम्मत को बांट रहा है,
اور اسی پر پورے اسلام کو اس نے سمیٹ دیا ہے کہ جو ہاتھ اٹھائے گا وہ مسلمان ہے، نماز میں رفع یدین کرے گا، جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ کبھی اسے بیواؤں کے لیے روتے ہوئے دیکھا، کبھی اسے کمزوروں کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا، کبھی اسے یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اپنی زکات تمہیں کہاں خرچ کرنی ہے، کبھی علماء کا احترام کرتے ہوئے دیکھا۔ کوئی درد اس کی نہیں ہے، امت کو بانٹنے چلا ہے، تفریق کرنے چلا ہے، توڑنے چلا ہے۔ سنو تمہیں مثال دیتا ہوں، نام چاہے کچھ بھی ہو، قرآن یہ بتاتا ہے جس قرآن کو آپ سن رہے ہو کہ ایک مسجد بنائی، بظاہر مسلمان تھے، جبھی تو مسجد بنا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس مسجد کی اوپننگ، اس مسجد کا آغاز، اس مسجد کا افتتاح ہم آپ سے کرانا چاہتے ہیں، آپ پہلی نماز اس میں آپ پڑھا دیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا میں جم پر جا رہا ہوں، وہاں سے واپس لوٹ کر آؤں گا تو مسجد کا افتتاح کر دوں گا، اس کی نماز پڑھا دوں گا۔ کوئی بات نہیں، ایک مسجد تم نے اور تعمیر کرنی ہے تو مسجد قباء کے مقابلے میں ایک اور مسجد بن جائے گی۔ اللہ کو مسجد بنانا بہت پسند ہے۔ جب جنگ سے واپس آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو احکم الحاکمین نے کہا میرے محبوب آپ کو علم نہیں ہے، وہ مسجد نہیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ تو کیا کہا قرآن نے؟ نام تو مسجد ہے مگر وہ مسجد ضرار ہے۔ بظاہر رخ کعبے کی طرف، بظاہر نام مسجد کا مسجدن ضرارا، یہ تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے ٹکڑے کر دیں، اوس کو خزرج سے لڑا دیں اور مدینے والوں کو مکے والوں سے لڑا دیں۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے میں تفریق اور فرقے بنانے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی اور جنگ کرتا ہے اس کے لیے ہم مشورے کیے جائیں، اس کے لیے یہاں پر پلان بنائے جائیں، اس کے لیے سازش بنا جائے۔ اللہ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی آپ اس میں کھڑے نہیں ہوں، آپ اس میں قدم نہیں رکھے۔ اور حکم دیا گیا کہ مدینے میں داخل ہوتے ہی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا اور جا کر کے اس کو آگ لگا دینا۔ یہ اتحاد کے لیے نہیں ہے، مسجد اتحاد کے لیے ہوتی ہے، مسجد مسلمانوں کے نفع کے لیے ہوتی ہے، مسجد مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ رسول اللہ وہاں سے آئے اور آ کر کے ترنت جو مسجد تھی بظاہر اس کو آگ لگا۔ کیا کر رہا ہے یہ علی مرزا؟ تفریق ہی تو پیدا کر رہا ہے، فرقہ ہی تو بنا رہا ہے۔ اور ہماری قوم کے دانشور اسکولوں میں پڑھنے والے واہ کیا علی مرزا، مجھے بار بار بھیج دیتے ہیں اس کی ناپاک ویڈیو، گندی ویڈیو، بدبودار ویڈیو، جو میرے بچوں کو بانٹ رہا ہو وہ میرا دشمن ہے، جو بھائی کو بھائی سے لڑا رہا ہو وہ ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے نفع کی بات نہ کرے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب اس بچے نے اس سے پوچھ لیا، سوشل میڈیا وہ سن رہی ہے، ساری چیزیں سنی جا رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں، تم سمجھتے ہو کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ پکڑا پولیس نے، اچھا پاکستان کے مولوی سے رابطہ کرے گا، چل اب تیرا ٹھکانا جیل ہے، اور جیل چلا گیا۔ ماں وکیل ڈھونڈے، باپ اور وکیل کو تلاش کریں، جو پیسہ کمایا تھا وہ جا کر کے وکیلوں پر لٹا دیں، پولیس کے سامنے ہاتھ اور پیر جوڑیں، دروازوں پر جیل کے کھڑے رہیں، اور یہ جیل میں اس کا لوگ تماشا بنا ڈالیں۔ یہ کیوں کیا؟ کیوں پوچھ رہا اس علی مرزا سے؟ تیرے اپنے یہاں رہنے والے عالم ختم ہو گئے، کوئی ہے ہی نہیں، پورے سنبھل میں کوئی نہیں، مراد آباد میں کوئی نہیں، رامپور کوئی نہیں، امروہہ میں کوئی نہیں۔ وہ پوچھ رہا علی مرزا سے، واہ بارے علی مرزا، وہ علی مرزا اس پہ آنسو ہے، وہ بھیج دے گا کہ 2 روپے وہاں سے جاؤ اس کو چاکلیٹ کھلا دی۔ اس لیے میرے عزیزوں، سوشل میڈیا پر جو کچھ آ جاتا ہے اسے تم سمجھتے ہو کہ واہ کیا کہنے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو آپ کی بستیوں میں جو یہ مدرسے ہیں، یہی آپ کی اصلاح کے مرکز ہیں۔ یہاں انسان بنایا جاتا ہے، یہاں معصوم بچوں کو لایا جاتا ہے اور انہیں مسجد کے منبر پر
بولنے کے قابل، نماز پڑھانے کے قابل، غسل کرنے اور غسل دینے کے قابل، نماز جنازہ پڑھانے کے قابل، نکاح پڑھانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یہاں نیتکتا سکھائی جاتی ہے۔ دنیا کے دوسرے جگہوں پر تو نیتکتا کا پاٹھ بھی نہیں پڑھایا جاتا، مگر یہاں اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، اور بہت معمولی سی اجرت پر، کہ جو تمہارا اور میرا تو شاید ایک دن میں اتنا خرچ ہو جاتا ہو جتنا ان بیچاروں کو ہم ایک مہینے میں۔ کیا ہے تنخواہیں کی؟ بتاؤ کتنا کم خرچ ہے؟ ایک معمار جو آپ کی دیوار بناتا ہے، راج مستری، اس کی کتنی روز کی اجرت ہوگی؟ 800 مل جائے گا؟ 1000 تو پھر میں بلا دوں گا اس کو۔ 1000 روپے ہے کوئی جو 800 میں آیا ایک سال کے لیے میرے لیے آ جائے، میں آپ کو دیتا ہوں ٹھیکہ۔ 200 روپے تو مجھے بچیں گے، دوسرے سے 1000 روپے کر لیں گے۔ 1000 روپے کم سے کم معمار لے رہا ہوں ہمارے۔ چلو 8 بھی لگا لو، 8 دیا 24,000۔ ہم 24,000 دیں گے اپنے امام کو۔ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی۔ یہ جو معمار ہے یہ آپ کا ملازم نہیں ہے، یہ شان کے ساتھ کہتا ہے کل نہیں آؤں گا، پرسوں نہیں آؤں گا، وہاں پہ میں نے کام چھوڑ دیا ہے، پھر آؤں گا۔ اچھا مسالہ ملا کر کے دو اور یہ پورے اینٹ اٹھا کر کے دو، سارے کام وہ کھڑے کھڑے وہاں پر لے رہا ہے۔ لیکن ہم نے جو اپنے مسجد کا امام رکھا ہوا ہے، کون سی ذمہ داری اس کی نہیں ہے؟ اگر مقتدی صاحب آئے اور پنکھا چلتا ہوا چھوڑ گئے تو یہ انہی کو بند کرنا ہے۔ اگر ٹوٹی کا پانی کھل گیا ہے تو امام صاحب سے کہنا ہے کہ پانی اب تک کیوں کھلا ہوا ہے؟ سردی کا موسم ہے، اچھا آج گرم پانی کیوں نہیں ہوا؟ اچھا یہاں پر قالیاں کیوں نہیں بچھی؟ اگر جمعے کا دن ہے تو ساری چٹائیاں اور ساری مسجد کی دھلائی کیوں نہیں ہوئی؟ لائٹ کیوں کھلی ہوئی ہے؟ یہ بلب کیوں پھوٹا ہوا ہے؟ ہر محلے کا وہ شخص آ کر کے امام پر حکمرانی اور دادا گیری چلاتا ہے۔ جس کی بہو اس پر غصے ہو جائے، جس کی بیوی اس کو ڈانٹ کر گھر سے بھگا دے تو پورا غصہ امام پر اور مسجد پر کے نکالتا ہے۔ یہ ہم نے آج ناقدری کی ہے اپنے اماموں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ناقدری کر دی ہے۔ دنیا میں تمام دنیا میں تمہاری اب کوئی قدر نہیں ہے۔ جو چاہے تمہیں گالی بک دے، جو چاہے تمہیں ٹھوکر مار دے، جو چاہے تمہارا عزت کا جنازہ نکال دے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اماموں کی قدر نہیں کی۔ یہ امام خدا کی قسم وہ تھے جو محمد رسول اللہ کے نائب ہیں۔ جس مصلی پر محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے اسی مصلی پر یہ کھڑے ہیں، جس محراب پر نبی کھڑے ہوئے اسی محراب پر یہ کھڑے ہیں، جس پر صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا اسی پر یہ کھڑے ہوئے ہیں، جس عیدگاہ میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے اسی پر یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے قائد، یہ ہمارے رہبر، یہ ہمارے رہنما، یہ ہمارے بچوں کے اکابر ہیں۔ یہی تو ہے جو ہماری اصلاح کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، 5 سال کے بعد انہیں پڑھنا ہے۔ اگر ان اداروں کو بند کر دو اور تم یہ کہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ قوم سے وصول کرتے ہیں، خواہ چندے کے نام پر ہمیں جمع کر لیا کرتے ہیں، اس ادارے پر تالا لگا دو، اس پورے گاؤں میں جو مدرسے ہیں انہیں بند کر دو اور اپنے دولت کو بچا لو۔ پھر مجھے بتاؤ وہ ماں کی گود میں پلنے والے بچے اور بچیاں کہاں بیٹھے ہوں گے 5 سال کے بعد؟ وہ سڑک پر بیٹھیں گے، وہ چوراہے پر بیٹھیں گے، کسی کے ہاتھ میں تاش کا پتہ ہوگا، کسی کے ہاتھ میں چوسا اور شطرنج ہوگا، کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام ہوگا، کسی کے ہاتھ میں جوئے کے ٹکٹ ہوگے اور کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوگا، اور کسی کا قتل کر رہا ہوگا اور کسی گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہوگا۔ اللہ کی قسم آج بھی یہ علماء ہو، یہ حافظ ہو، کچھ بھی ہو، 10,000 کہیں 8,000 کہیں 3,000 میں گزارا کر رہے ہیں۔ اے عوام تم نے انہیں نکم کیوں سمجھا؟ میں کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں، حکومت کا جو نمائندہ تم چن کر بھیجتے ہو اسے MP کہا جاتا ہے۔ ذرا ایک MP صاحب کا مہینے بھر کا خرچہ اور حکومت سے ملنے والا پیسہ تو بتاؤ کتنا ہے؟ بتاؤ نا، 2.25 لاکھ روپے ہوگا کم سے کم۔ ایک مہینے میں 2.25 لاکھ
کبھی ایم پی صاحب کے بنگلے میں دلی گئے ہو؟ نہیں گئے؟ تو پھر رامپور کے ایک ایم پی صاحب مولانا محب اللہ صاحب ہیں جو ہمارے دوستوں میں ہیں، اور تو شاید ایم پی تمہیں انٹری نہ دے، مگر ان کے بنگلہ دیکھ کر کے آنا حکومت نے کیسا الاٹ کیا ہے؟ بولو، دکھاؤ جانا کبھی۔ ارے شاعروں سے محبت کرتے ہو تو عمران پرتاپ گڑھی سے ہی کہنا کہ جناب آپ اپنا بنگلہ دکھا دیجئے، میں عمران آ گئی بھئی ایم پی صاحب کا نام لیتے ہی نگر، میرے ہاتھ میں لائٹ ہے، میرا کر دوں گا خیر، تو جا کر دیکھنا دنگ رہ جاؤ گے، کیا شاندار بنگلے ہیں، کیسے کیسے وہ ہیں، تو کیا ہے ان کے پاس؟ حکومت کے رکن ہی تو ہیں، کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھو، تقریر تھوڑی سی کر لو، سو جاؤ، اس کے علاوہ اور کیا ہے ان کے پاس بتاؤ؟ بس یہ کہ چن کر ہم نے بھیجا ہے تو حکومت سمجھتی ہے کہ اب ہمارے رکن بن گئے ہیں اور ہمارے نمائندے ہیں، تو ٹیلی فون کا خرچہ ہمارا، 50,000 روپے دلی کے دفتر کا خرچہ ہمارا، کانسٹیٹنسی میں گھومنے کے لیے گاڑی حکومت کی طرف سے، اور ایک فری جس کی تنخواہ 80,000 روپے کے قریب ہو وہ حکومت انہیں فراہم کرتی ہے۔ ذرا ہمیں بتاؤ، جب تمہاری اللہ کی حکومت کا نمائندہ ہے دور حاکم میں، جس نے قرآن پڑھا ہے اور جسے تم امامت کے لیے لاتے ہو، اس کا حجرہ کتنا بڑا ہے؟ بعض کا تو اتنا ہے کہ پیر بھی نہ پھیلے۔ کیوں؟ امام صاحب کو کیا چاہیے؟ بس حجرہ کور کی برابر انہیں دے دو، تو پھر تمہیں اپنا مکان کیوں بنانا چاہیے؟ یہ بیٹھک کیوں اتنی بڑی ہے؟ یہ اندر اتنا بڑا ہال کیوں ہے؟ یہ چاروں طرف بھی آپ کا کیوں ہے؟ آپ بھی ایسے ہی بنا لو، آپ کو بھی تو ایک قبر کے برابر حجرے سے آپ کا بھی تو کام چل جائے گا۔ یہ چونکہ زمانے کی ستائی ہوئی مخلوق ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کی امی غریب تھی، ان کے باپ غریب تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کے رسول اور اس کے نبی کی محبت کا چراغ روشن تھا، اس لیے انہوں نے آخرت کی محبت میں، ایمان کی محبت میں، جنت کے تاج پہننے کے لیے، جنت کی وادیوں میں ٹھہرنے کے لیے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ تو آج ہم نے ان کا یہ حال بنا کر کے رکھ دیا ہے کہ دہلی کی ایک مسجد میں مجھے پتا چلا کہ امام صاحب کو کمرہ دیا ہوا تھا، وہاں ان کی بیوی بھی تھی، اور کمرہ اتنا تنگ تھا کہ اس کمرے میں بیچاری وہ کچن بھی چلا رہی ہے، اور دلی کی جیسی گرمی، اس گرمی میں دوپہر کے عالم میں کیا ہوگا؟ پچھلے جون کو ذرا یاد کرو، اس گرمی میں کیا ہوا ہوگا؟ امام صاحب نے بس یہ کہہ دیا کہ میری بیوی روزانہ کھانا بناتی ہے، چائے بناتی ہے، کپڑے شرابور ہو جاتے ہیں۔ اے دہلی والوں، تمہارے پاس دولت بھی ہے، تمہارے اپنے گھروں میں ایک نہیں کئی کئی اے سی لگے ہوئے ہیں، میرے گھر میں اے سی لگا دیجیے۔ تو متولی صاحب نے کہا امام اور اے سی جائیے، چھٹی کر دی۔ مجھے پتا چلا کہ بھئی یہ مسجد خالی ہوئی ہے، ہمارے ملنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی اس وقت خالی ہیں، جلسہ کوئی آ گیا تو چلے گئے، نہیں آیا تو مہینوں نہیں آیا، نہیں آیا تو 8 دن تک نہیں آیا، آپ امامت کر لیجئے۔ امامت کا ایک منصب بھی ہے اور عہدہ بھی ہے، عزت بھی مل جائے گی، لوگوں سے تعلقات بھی۔ میں نے بھی سوچا کہ میں نے قرآن 45 سال کی عمر میں قید تنہائی میں یاد کیا ہے، اگر مسجد مل جائے گی تو پھر مسجد کے برابر میں قرآن پڑھتا رہوں گا، رمضان میں سنانے کی ذمہ داری آئے گی تو پھر دوبارہ سے یاد کر لوں گا۔ میں اس مسجد میں نماز پڑھائی، میں نے جمعے کی تقریر کی، خطبہ دیا، اور میں سمجھ گیا کہ شاید میرا سلیکشن ہو جائے گا۔ کہنے لگے اچھی آواز بھی چاہیے اور تقریر بھی بڑھیا چاہیے، تقریر بھی کر دی۔ اس کے بعد نماز کے بعد بولے ماشاءاللہ آپ کی تقریر بھی پسند آئی اور آپ کی آواز بھی پسند آئی، آپ وہی ہیں نا جو وہاں وقت گزار کر آئے؟ میں نے کہا میں وہی ہوں، چھپانا کیا، جھوٹ کیا بولوں، یہ کہوں کہ میں سہارنپور سے آیا ہوں، چوہان بانڈر میں رہتا ہوں۔ اچھا آپ نے تو وہاں بھی بہت اچھا کارنامہ انجام دیا، 2 گینگ واروں میں صلح کرائی، 2 قاتل گروہوں میں جو آپس میں مسلمانوں سے لڑ رہے تھے ان میں بھی صلح کرائی۔ میں تو سمجھ گیا کہ یہ تو اب تو تقرر ہو جائے گا، اچھا کام میں نے وہاں بھی کیا، اچھا کام وہاں بھی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہم انہیں اپنی مسجد میں نہیں رکھ سکتے،
کمیٹی نے کہہ دیا ہم اپنی مسجد میں نہیں رکھ سکتے، ہم سمجھ رہے تھے یہاں ہو گیا تضرر، کیوں نہیں رکھا انہوں نے؟ اس کی ایک تو وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ امام دبنگ ہے، ہمارے سامنے مرغا نہیں بنے گا، اور جب مسجد میں بولے گا تو پھر یہ تو وہ ہے جو ساری دنیا دیکھ کر کے آیا ہے، لہذا اسے امام ہم نہیں رکھ سکتے، ہمیں تو ایسا امام چاہیے کہ جب اس سے کہیں کہ ذرا رکعت چھوٹی بڑھانا تو بیچارہ پر ہولتا پڑ دے، اور جب پر ہولتا پڑے تو پھر کہے کہ آج تو بڑی جلدی آپ نے نماز پڑھا دی، تو بیچارہ سورہ بقرہ شروع کر دے، اور جب سورہ بقرہ پڑھائے تو کہے کہ نماز میں رکھو گے بھیا، اس کے بعد پھر میٹنگ ہو کہ بھائی امام صاحب تو سنی میں رہے ہیں، ہمیں کبھی تھکا دیتے ہیں، کبھی یہ کر دیتے ہیں، چھٹی اگلا دن۔ یہ حال ہے، اس لیے میں آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ ہمارے نیچے جو ہماری اولاد پلتی ہے وہ جب اپنے باپ کو دیکھتی ہے کہ ہمارے باپ کے ساتھ قوم کا رویہ کیا ہے اور قوم کا مزاج کیا ہے، کبھی باپ کے اوپر تنگ کرا رہے ہیں اور کبھی اسے مسجد سے نکال رہے ہیں، کبھی راتوں رات اس کا بستر بن رہا ہے اور تنخواہ میں ملتا کیا ہے، تو اے لوگوں جیسے تمہارے بچوں کے دل ہے ویسے ہی ہمارے بچوں کے بھی دل ہے، جیسے تمہاری آرزویں ہیں ویسی ہمارے بچوں کی بھی آرزویں ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں عمدہ لباس ملے تو ہمارے بچوں کو بھی تو عمدہ لباس چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اسکوٹی پر گھومو تو ہمارے بچوں کو بھی تو اسکوٹی عزیز ہوگی، اس لیے بعض ہمارا بچہ اپنے باپ کی زندگی دیکھ کر کے لائن بدل دیتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے مدرسے نہیں جانا ہے، میں تو اسکول کی لائن پکڑوں گا اور مجھے اسکول کی طرف نہیں جانا ہے، میں پنچر لگا لوں گا، میں سلائی کر لوں گا، اس لیے کہ سلائی کرتے کرتے وہ وہاں سے وہاں پہنچ گیا ہے، اس کا سبب ہماری قوم ہے۔ خدا کی قسم آج سرکاری نوکریوں کو لوگ ٹھوکر مار رہے ہیں اور سرکاری نوکریوں میں نہیں جانا چاہتے، پرائیویٹیشن کا دور ہے، پرائیویٹ کمپنیوں میں لڑکے جاب کر رہے ہیں، لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پرائیویٹ کمپنیاں بہت پیسہ دے رہی ہیں، تو پرائیویٹیشن کی طرف آج کوئی توہین نہیں ہے، کل کوئی پرائیویٹ کمپنی میں جاتا تھا تو توہین سمجھی جاتی تھی، ذلت سمجھی جاتی تھی، سرکاری نوکریوں کو اعزاز بخشا جاتا تھا، اگر آج پرائیویٹ کمپنیوں میں لوگ جا رہے ہیں اور اچھی سے اچھی جاب کر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے اماموں کی قدر کی ہوتی، ہم نے اپنے مدرسوں کی قدر کی ہوتی کہ یہ اس قوم کے رہبر ہیں، خیر خواہ ہیں اور ان کی تنخواہوں کو ہم نے ایک معیار بنا دیا ہوتا تو ہر غریب اپنے بچے کو قرآن پڑھانے اور حافظ بنانے، امام بنانے کے لیے بے قرار۔ بتاؤ ایک بچہ نہیں نوجوان دہلی میں، نام اس کا لے رہا ہوں افضل، اس کا نام، جب میں امامت کرتا تھا تب میں تم اس سے جڑا ہوا، حالات اور کسی کے بھی بدل سکتے ہیں، لہذا اس کی شادی ہوئی، بیوی کی کمر میں بیماری ہو گئی جسے ٹی وی کہتے ہیں، مہینوں علاج کرتا رہا، قرضدار ہو گیا، بیوی کو دکھائے کوئی بیٹا نہیں، کرائے کے مکان پہ آٹو کرایہ رکشہ کرائے پر لیا، وہ چلانے لگا، جب میں آیا تو بے اختیار مجھے مل کر کے رونے لگا، موقع بموقع میرے پاس آتا اور آ کر کے اظہار کر دیتا کہ آج گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، میری جیب میں جو کچھ ہوتا میں اسے دے دیتا، لیکن آخر کب تک اس کی مدد کرتا؟ 70,000 کا وہ قرضدار ہو گیا جو مسلمان کا قرضہ تھا اور قرضہ بھی اس پر سود کا تھا، اس نے کہا 70,000 کا قرضہ ہے، ہر مہینے اس کی 4,000 قسط دینی پڑتی ہے، حضرت میں کیا کروں؟ میں نوجوانوں پیغام دینے آیا ہوں، روزگار کے مواقع تلاش کرو اور اپنے بے روزگاروں کو روزگار دو۔ میرا بھتیجا حج کمپنی میں ہے، میں نے اس سے کہا کہ اپنے یہاں اس کو لگا لو، یہ گاڑی چلا سکتا ہے، یہ ٹیمپو چلا سکتا ہے، اس کی نظر اس پر پڑی اور اس کے مالک نے کہا ہمیں ایک آدمی چاہیے جو ایئرپورٹ سے لے کر کے یہاں تک ہمارا کچھ سامان لے جائے، حاجیوں کی کچھ خدمت کر لے۔ اس نے اپنا رکشہ چھوڑا اور وہاں چلا گیا، جاتے ہو جیسے ہی اس نے جوائن کیا ہے اس کو کتنی تنخواہ ملی؟ 15,000۔ ہمارے یہاں اسٹارٹنگ 6,000 بہت ہے، 8,000 10,000 ہے تو ایسے سمجھ رہے ہیں کیا صاحب۔ اور اس کے بعد 5,000 پھر بڑھ گئے، کتنی ہو گئی؟ 20,000۔ ڈیوٹی کتنی ہے؟ 8-10 گھنٹے کی۔ ایک حافظ قرآن قاری قرآن کی ڈیوٹی کتنی ہے؟
صبح 4 بجے اٹھو، ان بچوں کو تہجد میں اٹھاؤ، فجر کے بعد سے پہلے ان کا سبق سن لو، فجر کے بعد پھر ان کو بٹھاؤ، پھر ان کا پارا سنو، ظہر سے لے کر کے عصر تک ڈیوٹی ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک ڈیوٹی ہے، عشاء سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک ڈیوٹی ہے، اور پھر مسلسل یہ ہے اگر امام صاحب کی ماں بیمار ہو جائے اور باپ کو پریشانی ہو، اور اگر وہ یہ کہے کہ میری ماں بیمار ہے اور وہاں سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑ جائے، اور ہاسپٹل میں اگر وہ بھرتی ہو جائے اور 8 دن اس کو وہاں لگ جائے، ماں ہے، خدمت کرنے والا نہیں ہے، جس ماں نے پالا ہے، جس ماں نے حافظ بنایا ہے، جس ماں نے امام بنایا ہے، کیا وہ اس کے سرحانے نہیں بیٹھتا؟ یہاں پر ہمارے یہاں مسجد میں شروع ہو جاتا ہے، امام صاحب اچھا 5 نمازوں میں غائب ہے، نماز تو کوئی بھی پڑھا دے گا، آپ پڑھا لو، اس درد کو تو سمجھو، کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ اے میرے عزیزوں اور دوستوں اور ساتھیوں، آج اس کی تنخواہ 20,000، اور پھر وہ جو اس کی کام کرنے والا ہے راحت ٹورز کے نام سے، اسے پتا چلا کہ 70,000 روپے کا یہ قرضدار ہے لون پر، تو اسے 70,000 روپے دے دیے اور کہا بھی جا کر کے اس قرضے کو ادا کر دو، ان کی تنخواہ جو 5,000 بڑھائی ہے وہ ہم ہر مہینے کاٹ لیں گے تاکہ اس کی گردن سے قرضے کا بوجھ تو ادا ہو جائے۔ یہ چیزیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، جنہیں ہم صحیح معنی میں مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں، ان علماء کی طرف کریں گے۔ برا حال ہے کمیٹیوں کا، مسجد کی بھی اور مدرسوں کا، برا حال ہے۔ حساب لے گا اللہ تبارک و تعالی، جب ایک اونٹ کا حساب لیا جائے گا تو تم سے بھی حساب لیا جائے گا، جب ایک بکری کا حساب لیا جائے گا تو تم سے بھی حساب لیا جائے گا۔ ہمیں اپنے مال کو دین پہ خرچ کرنا ہوگا۔ دنیا کی دوسری قومیں اپنے مذہب کی طرف کس تیزی سے جا رہی ہیں، تو تمہیں اپنے مذہب کی طرف آنے کی کیوں تم زحمت محسوس نہیں کرتے؟ شادیوں پر پیسہ لٹایا جا رہا ہے، منگنیوں پر لٹایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کس کس انداز سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ ان مدرسوں کی قدر کر لیجیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس مدرسوں کو بند کر دو تم کو کہ ہمارا مال بچ گیا، تو مجھے بتاؤ اگر یہ مدرسے 10 سال یا 5 سال بند کر دیے جائیں تو نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ بتاؤ تو صحیح مسجد میں اذان کون دے گا؟ ہم تو اذان پڑھنے والے بھی نہیں۔ اور بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا اتنی لمبی، مگر پھر آپ کے جذبوں سے ہو گئی ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آخر میں کہ تعلیم دین کی تو واقعی تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے چراغ اپنے شہروں میں اور اپنے گاؤں میں چلاؤ۔ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تمہارا اگر کوئی بچہ یہاں اسکول چلا رہا ہے، مانٹیسری اسکول چلا رہا ہے، یا جونیئر ہائی اسکول چلا رہا ہے، یا کوچنگ چلا رہا ہے، اس سے بھی محبت کی نظر سے دیکھو۔ وہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ قاتل نہیں ہے، وہ کسی کے بچے کو پڑھا دے گا تو کم سے کم اسے دنیا میں ضرورت تو پوری ہو جائے گی۔ وہ آج 5واں پاس کرے گا، کل 12واں پاس کرے گا، ممکن ہے وکیل بن جائے، اور وکیل بن کر کے کسی مظلوم کا کیس کر لے، کسی کو ظلم سے دفاع کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، اور جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو وہ بھی کسی عالم کا علاج کرے گا۔ تو ظاہر ہمیں وہ دنیا نظر آ رہی ہے، لیکن وہ دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہے۔ میں نے پڑ گیا، میرا گلا سوکھا ہوا تھا، زبان پر کانٹے جمے ہوئے تھے، ہوٹھ خشک ہو رہے تھے، کوئی پیاس مجھے کوئی پانی پیاس نہیں ہو جا رہا تھا، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے وہاں تذکرہ کیا، 2 نوجوان بھاگے ہوئے آئے جو ڈاکٹر تھے، کہا حضرت اپنا بلڈ دے دیجیے، ہم آپ کا خون چیک کریں گے، آپ کا شوگر چیک کریں گے۔ میں نے کہا بلڈ لے جاؤ، وہ بلڈ لے کر گئے، انہوں نے لیب میں چیک کرایا، مجھے دوا لکھی، اور اس کے بعد مجھے فون کر کے کہا کہ حضرت آپ کے بلڈ میں کوئی خرابی اور شوگر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اندر نمک کا لیول کم ہو گیا ہے، کچھ آپ نمک کے لیول کو بڑھانے کے لیے نمک میں اضافہ کر دیجیے، دستوں میں جو وہ پیا جاتا ہے پیکٹ ORS وہ پی لیجیے۔ وہ مجھے ملا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ گھنٹوں بولنے کے بعد وہ پیاس ختم ہو گئی۔ تم کہتے ہو ہم چاہتے ہیں کہ بس ہماری ہی عزت کی جائے، ہمارا ڈاکٹر بھی اتنا ہی محترم ہے، ہمارا وکیل بھی اتنا ہی محترم ہے جتنے نہیں ہمارے لیے ہمارے امام صاحب محترم ہے۔ آپ نے ادھر ناقدری کی یا ادھر قدر کر لی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین دنیا بھی ہے، دین بھی ہے۔ دین اور دنیا جب دونوں ملتے ہیں، یہ پیٹ بھی ہے، جسم بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ ہاں ڈاکٹروں کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کے مدرسوں کا علاج فری کر دے، علماء کا علاج فری کر دے، ان کے آپریشن فری کر دے۔ خدا کی قسم اگر یہ قرآن پڑھتے ہوئے جنت میں جائیں گے تو آپ ان کی صحت کا خیال کرتے ہوئے تم بھی جنت میں جاؤ گے۔
انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ دیکھے تھے حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی محمد عبدالشفیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ. بھائی جو حاضرین جانے کی فضا بنا رہے ہیں بیٹھ جائے کیونکہ ہمارے ڈائز پر جلوہ افروز جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب تشریف فرما ہے.